زمین کا جو خطہ ہمیں دکھ رہا ہے وہ بالکل بدل سا جائے گا. تو یہ خسف کی مختلف شکلیں ہیں, زلزلے بھی اس کی شکلیں ہیں. اسی طرح قذف ہے, قذف کے میننگ ہے سنگ باری کے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرب قیامت کی مختلف علامات میں سے ایک یہ بھی علامت ہے کہ سنگ باری ہو, گناہوں کی وجہ سے ہو, کسی بھی وجہ سے ہو. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آتا ہے کہ جب بھی آسمان ابر آلود ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے کہ اے رب کریم کہیں اس میں کوئی پتھر یا کوئی آگ یا کوئی ایسی تکلیف نہ ہو جو کہ قرب قیامت ہے اور میری امت پر نہ برس پڑے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی حق ہے, تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی دعا کرنا اور ان اعمال کا اہتمام کرنا جن کے ذریعے ان چیزوں سے بچا جا سکے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, ترمذی شریف میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ قیامت کے قرب میں 3 چیزیں ہوں گی, خسف, قذف اور مسخ. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ جیسے اس کا تذکرہ ہو چکے, قرب قیامت مختلف علامات ہیں اور اس میں سے کچھ علامات کبریٰ ہیں, بڑی علامات ہیں. ان میں سے قذف, مسخ اور خسف بھی ہے. قذف کے مطلب ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو پھینکنا. ٹھیک ہے. جیسے تیر کو کمان سے پھینکا جاتا ہے تو بھی قذف ہے. ٹھیک ہے. جب ہم کسی کو پتھر مارتے ہیں تو وہ بھی قذف میں ہی آ جاتا ہے. عام طور پہ سنگ باری بھی سے مراد لی جاتی ہے. اسی طرح خسف کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا دھنس جانا. ٹھیک ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ 3 جگہ سے خسف ہوگا. لوگ زمین میں دھنسے جائیں گے. ایک خسف ہوگا فی المشرق, اور ایک ہوگا مغرب میں, اور تیسرا ہوگا سرزمین حجاز میں. اب ہم آج کل دیکھ لیں کہ آج کل زلزلے آ رہے ہیں اور سونامی آ رہے ہیں, اور بہت سی مرتبہ جہاں پہ پہاڑ ہوتے ہیں وہ سمندر میں چلے جاتے ہیں. اور اس طرح کی قرب قیامت کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی کہ جن میں زمین کا جو خطہ ہمیں دکھ رہا ہے وہ بالکل بدل سا جائے گا. تو یہ خسف کی مختلف شکلیں ہیں, زلزلے بھی اس کی شکلیں ہیں. اسی طرح قذف ہے, قذف کے میننگ ہے سنگ باری کے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرب قیامت کی مختلف علامات میں سے ایک یہ بھی علامت ہے کہ سنگ باری ہو, گناہوں کی وجہ سے ہو, کسی بھی وجہ سے ہو. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آتا ہے کہ جب بھی آسمان ابر آلود ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے کہ اے رب کریم کہیں اس میں کوئی پتھر یا کوئی آگ یا کوئی ایسی تکلیف نہ ہو جو کہ قرب قیامت ہے اور میری امت پر نہ برس پڑے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی حق ہے, تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی دعا کرنا اور ان اعمال کا اہتمام کرنا جن کے ذریعے ان چیزوں سے بچا جا سکے. تیسرے نمبر پہ ہے مسخ. اب مسخ کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا صورت کا بگڑ جانا, ایسی چیز جو کہ اپنی حقیقی صورت پر موجود نہیں ہے. بالکل. اب اس کی مختلف محدثین نے مختلف تفسیریں بیان کی ہیں. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ پچھلی امتوں کی طرح میری امت کے چہرے نہ بگڑیں. اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اس سے تو محروم رہیں گے کہ بندر خنزیر نہ بنے, لیکن ایک اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ ہمارا باطن بدل جائے, ہمارا دل بدل جائے, ہمارا دل حق سے دور ہو جائے, ہمارے دل پہ مسخ آ جائے, ہمارے دل پہ حق بات اثر نہ کرے. جیسے قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ سم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. حدیث پاک کیا کہتی ہے, ایک گناہ اور غلطی دل پر وہ ایک قطرہ ڈالتا ہے, دوسرا گناہ اور غلطی دوسرا قطرہ ڈالتا ہے, تیسرا گناہ اور غلطی تیسرا قطرہ ڈالتا ہے. اگر تو ہم نے اس کی صفائی کا بندوبست کیا, توبہ کی, تو اس کی ذریعے سے دل دوبارہ صاف ہو گیا. اگر صاف نہ کیا گیا تو رفتہ رفتہ وہ سارا سیاہ ہو گیا. اب وہ ایسا سیاہ ہو گیا کہ حق بات اس پر اثر نہیں کرتی, وہ حق بات کو سنتا نہیں, اور حق بات کو اگر وہ سنتا ہے تو اس کی ایسی توجیہ اختیار کرتا ہے کہ وہ حق نہیں ہوتی. اس لیے کہ حق کے لیے 3 شرائط ضروری ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, مفسر قرآن ہے, حق بات ہو نمبر 1, نمبر 2 حق طریقہ ہو, نمبر 3 حکمت اور اخلاص ہو. ان 3 شرطوں کے ساتھ کوئی بھی بات کی جائے گی تو انشاءاللہ تعالی عمل کرے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے معاملے میں اور علامات قیامت کے بارے میں ان 3 شرائط کو لے کر ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین.